بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس لڑکے کے پاس اس پولیس والے کی گاڑی آ کر رکی، لیکن یہ پھر بھی نہ رکا۔ گاڑی اس کا پیچھا کرنے لگی لیکن وہ نہیں رک رہا تھا۔ اس کو بس تقریباً 10 میل اور چلنا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور وہ تیز چلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ چل رہا تھا اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ٹانگیں اب جواب دے چکی ہیں، لیکن یہ پولیس والا لگاتار اس کا پیچھا کر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آج اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم اسی شخص کے بارے میں بتائیں گے جو کہ 14 میل تک پیدل چلتا رہا، اور جب پولیس والوں نے اس کا پیچھا کیا تو ان کو حقیقت کا پتہ چلا۔ والٹر کار امریکی ریاست الاباما کا رہائشی ہے، اور جب کٹرینا نامی طوفان ان کے علاقے میں آیا تو ان کا گھر اس طوفان کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ ان لوگوں کو اب اپنی زندگی ایک بار پھر سے شروع کرنی تھی۔ والٹر اور اس کی ماں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو چکے تھے، اور اب والٹر چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی مدد کرے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ کام کتنا مشکل ہوگا۔ والٹر ایک 20 سال کا کالج سٹوڈنٹ تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ جس جگہ وہ رہتا ہے اسے تقریباً 20 میل دور ایک کمپنی بیل ہاپ میں جگہ خالی ہے۔ یہ کمپنی گھروں کی پیکنگ اور شفٹنگ کا بزنس کرتی تھی۔ اگرچہ یہ کمپنی اس کے کرائے کے گھر سے دور تھی، لیکن اس کے پاس اس کی پرانی کار موجود تھی، جس پر بیٹھ کر وہ اس کمپنی کے آفس گیا اور اس نے جاب اپلیکیشن فل کی، اور یوں اسے فوراً سے انٹرویو کے لیے بھی بلا لیا گیا۔ والٹر نے انٹرویو میں کامیابی حاصل کی اور یوں انٹرویور نے اسے اگلے ہی دن جاب پر آنے کا کہا۔ والٹر نے رضامندی ظاہر کی اور وہ جب واپس جا رہا تھا تو اس کی کار کے انجن میں آگ لگ گئی۔ اس نے جب ہڈ کھولا تو اندر موجود جلتے ہوئے انجن کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور وہ سوچنے لگا کہ اس کی کار نے آج ہی خراب ہونا تھا جب اس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ والٹر کے پاس اس کار کو ٹھیک کروانے کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ والٹر نے بعد میں بتایا کہ انہیں سوچا کہ وہ بیل ہاپ کے مینیجر کو کال کر کے بتائیں کہ وہ اس جاب کو نہیں جوائن کر سکیں گے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ پیدل ہی جاب پر آنے کی کوشش کی جائے۔ اگرچہ 20 میل ایک بے حد طویل سفر ہے، لیکن والٹر ابھی جوان تھا اور بالکل فٹ بھی، اس لیے اس نے اس خیال پر سوچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گوگل میپ میں اس جگہ کا ایڈریس ڈالا جہاں اس کو صبح پہنچنا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے اس کو پیدل 7 گھنٹے لگیں گے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آخر یہ شخص کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس کے پاس اپنی کار کو ریپیئر کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے، اور اس کو اس جاب کی بھی بے حد ضرورت تھی۔ والٹر کو پتہ تھا کہ اس کی ماں جتنے پیسے کما پاتی ہیں ان سے وہ اپنے گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سکیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ان لوگوں کو ایک بار پھر سے بے گھر ہونا پڑے گا۔ والٹر کو بس ایک بات پتہ تھی کہ وہ خود کو اور اپنی والدہ کو بے گھر ہونے نہیں دے گا، اس لیے اس نے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رات 12 بجے کا الارم لگایا اور جلدی سونے کی کوشش شروع کر دی۔ 12 بجے جب الارم بولا تو وہ جاگ گیا اور تیاری کر کے اپنی زندگی کے ایک سخت امتحان پر نکل کھڑا ہوا۔ اس کو پتہ تھا کہ اس کو منزل پر پہنچنے کے لیے 7 گھنٹے لگیں گے، لیکن وہ پرامید تھا کہ وہ وقت پر اپنی جاب پر پہنچ جائے گا۔ والٹر کے لیے ابھی اور بھی امتحانات موجود تھے۔ ابھی وہ آدھا سفر ہی طے کر پایا تھا کہ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں جواب دے رہی ہیں اور اس کے پاؤں بری طرح جل رہے ہیں۔ وہ 10 میل تک تو چل سکا تھا، لیکن اس کے لیے اب مزید چلنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ پہلے ہی دن اپنی جاب سے نکال دیے جانے کے ڈر سے والٹر نے ایک بار پھر سے اپنی قوت جمع کر کے چلنے پر توجہ مرکوز کی۔ پھر والٹر کو ایک فلیش نظر آیا اور اسے اندازہ ہوا کہ جاب پر وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اسے یہ بات بھول ہی گئی کہ یہ کار پچھلے کچھ وقت سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ابھی صبح کے 4:20 ہو رہے تھے اور ابھی اس نے کئی اور میل چلنے تھے، لیکن اس کار نے اپنی لائٹس فلیش کی اور ایک چھوٹا سا وارننگ سائرن بجایا، اور تب والٹر کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ پولیس کی شک کے دائرے میں آ چکا ہے۔ اس پولیس والے نے اس سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو، اور والٹر نے بغیر رکے اپنی سانسوں کو تھوڑا سہارا دے کر جواب دینے کی کوشش کی۔ پولیس والے کو یہ شخص مشکوک لگا اور اس نے والٹر کو اپنی کار میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب والٹر نے پولیس والے کو ساری بات بتائی تو پولیس والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پولیس والے نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن اس نے کبھی کوئی ایسا لڑکا نہیں دیکھا تھا جو کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اتنا پرعزم ہو۔ ان نے 6 میل کا سفر خاموشی سے طے کیا اور پولیس والے نے اس کو اس کی جاب پر چھوڑ دیا، لیکن آج کا دن شاید والٹر کے لیے سرپرائز سے بھرا پڑا تھا۔ پولیس والا والٹر کو اس کے گھر تک چھوڑنے گیا، جس گھر میں والٹر نے آج اپنی جاب کے پہلے دن سامان لوڈ کرنا تھا۔ پولیس والے نے ان گھر والوں کا بتایا کہ کیسے والٹر نے 14 میل کا سفر پیدل ہی اپنی جاب تک پہنچنے کے لیے طے کیا۔ والٹر کے لیے یہ بہت تھا کہ وہ اپنی نوکری پر وقت پر پہنچ گیا تھا۔ والٹر نے سارا دن لگا کر کام مکمل کیا، اور اس گھر کی مالکن کو جب وقت ملا تو ان نے فیس بک پر والٹر کی ساری سٹوری بیان کی اور لوگوں سے مدد کی اپیل کی تاکہ والٹر اپنی کار ریپیئر کروا سکیں۔ ان نے لوگوں سے کہا کہ وہ صرف $2000 والٹر کی مدد کے لیے اکٹھا کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کی یہ پوسٹ وائرل ہو گئی
اور اس ٹارگٹ اماؤنٹ سے بھی زیادہ رقم اکٹھی ہو گئی، اور وہ بھی پورے $6,500 زیادہ۔ یعنی کہ یہ پوسٹ وائرل ہوئی اور یہ خبر اس کمپنی کے CEO لوک مرکلن تک بھی پہنچی، اور انہوں نے اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیسے وہ والٹر کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سارے معاملے میں ان کی کمپنی کی پبلسٹی بھی تو ہوئی تھی، اور یوں لوگوں کو یہ میسج گیا تھا کہ اس کمپنی کا ایک ورکر کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ وہ CEO نے منڈے کو والٹر کو بلایا اور اسے اپنی کار فورڈ اسکیپ تحفے میں دے دی۔ اگرچہ یہ بات عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی ہی ہوتی ہے۔ والٹر کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب سے کم نہ تھا، اس لیے وہ رونا شروع ہو گیا۔ اس نے آج تک ایسے رحم دل انسان نہیں دیکھے تھے۔ والٹر نے کہا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے 20 میل کسی کے لیے اتنا معنی رکھتے ہوں گے۔ میں تمام چیزوں کے لیے سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، یہ لڑکی کام پر پہنچنے کے لیے ہر روز 12 میل پیدل سفر طے کرتی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ جلاسیا کوربیٹ نام کی اس لڑکی کو جب یہ نوکری ملی تو چونکہ اس جگہ کا اس کے گھر سے فاصلہ زیادہ تھا، اس لیے اس کو معلوم تھا کہ روزانہ نوکری پر پہنچ پانا اس کے لیے کافی مشکل ہوا کرے گا۔ لیکن اس وقت اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اپنی نوکری پر پہنچنے کا یہ سفر اس کی زندگی اس پیدل سفر کے دوران ہونے والے محض ایک واقعے کی وجہ سے بدل دے گا۔ وہ روزانہ کی طرح آج بھی پیدل ہی نوکری پر جا رہی تھی، اور آج کی یہ صبح عام دنوں سے بہت مختلف تھی، کیونکہ آج اس قدر طوفانی بارش ہو رہی تھی کہ اس کے لیے پیدل چل پانا بھی کافی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کو چونکہ میلوں پیدل سفر طے کرنا پڑتا تھا، اس لیے وہ صبح کے 3 بجے گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ آج بارش اس قدر طوفانی تھی کہ اس کی چھوٹی سی چھتری بھی اس کو بارش سے بچانے میں ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنے پیچھے کسی گاڑی کی لائٹس محسوس کیں۔ کوئی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے اس کے لیے اس گاڑی میں دیکھ پانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ جیسے ہی یہ گاڑی اس کے مزید قریب ہوئی، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک پولیس کار ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ شروع میں تو یہ لڑکی اس کو مشکوک لگی، لیکن بعد میں اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ لڑکی صرف کام پر پہنچنے کے لیے پیدل جاتی ہے، اور اس کے پاس نہ تو کوئی گاڑی خریدنے کے پیسے ہیں اور نہ ہی کوئی سائیکل۔ اس پولیس والے کو پتہ تھا کہ آج بھی یہ لڑکی کام پر جا رہی ہے، لیکن آج اس نے اس کے اس کام میں مداخلت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سارجنٹ اسکاٹ بیس نام کے اس پولیس والے نے جلاسیا کے پاس گاڑی کھڑی کی، اور بارش میں ٹھٹھرتی اس لڑکی سے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ اس لڑکی نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اس کے جواب میں یہ پولیس والا مسکرایا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اس جگہ تک چھوڑ دیتا ہوں جس جگہ تم کام کرتی ہو۔ بارش اور طوفان سے تنگ اس لڑکی نے فوراً سے اس کی آفر ایکسیپٹ کر لی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی میں تو بیٹھ گئی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی بدل دے گا۔ اس پولیس والے نے اس کو اس ہوٹل کے سامنے چھوڑا جس ہوٹل پر یہ کام کرتی تھی، اور جلاسیا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے جواب میں پولیس والے نے کہا کہ جب بھی بارش ہوا کرے میں تمہیں اپنی گاڑی پر چھوڑ دیا کروں گا۔ جلاسیا کو یوں محسوس ہوا کہ یہ پولیس والا کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہا ہے۔ سالوں خراب موسم میں ایک ساتھ اس ہوٹل تک جانے کے بعد یہ دونوں اب ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے، لیکن اس پولیس والے کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات آتی تھی کہ وہ اپنی اس نئے دوست کی صحیح کر کے مدد نہیں کر پا رہا۔ اپنی بیوی کو اس نے جب یہ ساری بات بتائی تو اس نے اس کو مشورہ دیا کہ تم مقامی اسٹور مالک سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے۔ اس نے جب اسٹور والے سے بات کی تو اس کو بھی اس لڑکی کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا، اور اس نے اس کو ایک فری سائیکل دینے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ پولیس والا یہ سائیکل لے کر اپنی نئی دوست کے گھر گیا تو اس نے تو یہی سوچا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن جب اس کو یقین آیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب اس پولیس والے کے سینئرز کو اس پولیس والے کے اس نیک کام کے بارے میں پتہ چلا تو ان نے اس کو آن لائن شیئر کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سٹوری وائرل ہو گئی۔ اب ان دونوں کو کئی نیوز چینل نے اپنے چینل پر انٹرویو کے لیے بلایا، اور یہ بھی ہر جگہ انٹرویو کے لیے جاتے رہے۔ کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کو ایک ایسی فون کال آتی ہے جسے سن کر ان دونوں کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ کال پر اس ملک کے ایک مشہور و معروف ٹی وی شو کا مینیجر تھا جس نے ان دونوں کو اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ دونوں بہت خوش تھے، لیکن اصل سرپرائز ان کو ملنا ابھی باقی تھا۔ جس ہوٹل پر یہ لڑکی کام کرتی تھی اس کے مالکان کو بھی یہ خبر مل چکی تھی کہ اس لڑکی کو اس ٹی وی شو والوں نے بلایا ہے، اور اسے دیکھتے ہوئے نہ صرف ان نے اس لڑکی کی تنخواہ میں اضافہ کیا بلکہ اس کے گھر کے پاس اپنے ایک ہوٹل میں ٹرانسفر بھی کر دی۔ لیکن یہ سب تو اس لڑکی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل سرپرائز اس کو اس ٹی وی شو میں ملنے والا تھا۔ اس ٹی وی شو میں ملک کے ہر دل عزیز ٹی وی ہوسٹ اسٹیو ہاروے نے ان دونوں کو خوش آمدید کہا، اور اس پولیس والے کی رحم دلی پر اس کی بہت تعریف کی۔
اس کے بعد سٹیو ہاروے نے اس لڑکی کے لیے اپنے پروگرام کی طرف سے $5000 دینے کا اعلان کیا، جسے سن کر اس لڑکی کو اپنی ہی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ لیکن یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب یہ لڑکی اس خوشی کے ملنے کے بعد کچھ نارمل ہوئی تو سٹیو ہاروے نے ایک عارضی دیوار کو ہٹانے کو کہا۔ دیوار جیسے جیسے ہٹتی گئی ہر کسی کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی گئی کہ آخر سٹیو اب اس لڑکی کو کیا سرپرائز دینے والا ہے۔ اس دیوار کے پیچھے ایک نئی کار کھڑی تھی جو کہ سٹیو ہاروے نے اس لڑکی کی ہمت کے انعام کے طور پر اس کو دینے کا اعلان کیا۔ تب یہ لڑکی اپنے آنسو ضبط نہ کر پائی اور سب سے پہلے اس نے اپنے دوست پولیس والے کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کی تب مدد کی تھی جب اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ خوشی کے مارے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور اس کی زبان سے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس نے تھوڑی دیر میں بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور سٹیو کا شکریہ ادا کیا۔ غورطلب بات یہاں یہ ہے کہ اس لڑکی کو یہ سب نہ ملتا اگر وہ ہمت کر کے پہلے اپنی مدد آپ کرنے کا فیصلہ روزانہ 12 میل پیدل کام پر پہنچنے کی صورت میں نہ کرتی۔